بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو علاوہ مال تجارت کے 40,000 روپے نقد ان کے پاس تھا۔ وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیا۔ ازاں جملہ 7 غلاموں، جن کے نام ہیں: پہلے بلال رضی اللہ، دوسرے عامر بن فہیرہ رضی اللہ، تیسرے نہدیہ، چوتھے بنت نہدیہ رضی اللہ، پانچویں ذی-النیزہ رضی اللہ، چھٹیں ام عویس، ساتویں بنو مومل کی ایک کنیز رضی اللہ تعالی عنہم کو جو مسلمان ہو جانے کے سبب سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، مول لے کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ کا واقعہ عام طور پر مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا جو ایک معقول مقدار میں تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ بھی کچھ قدر قلیل مال لائے۔ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس قدر چھوڑا؟ میں نے عرض کیا، آدھا۔ مگر حضرت صدیق سے جو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اہل و عیال کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، یعنی کل مال لے کر آیا ہوں، گھر کچھ مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی میں سبقت نہیں لے سکتا۔ جب ابتدائے نبوت میں تبلیغ کا حکم آیا اور یہ آیت اتری، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اے نبی، احکام خداوندی کے تبلیغ کی تکلیف برداشت کیجیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ابتدا نہ کریں۔ قریش کے جہلا و اشرار توحید کا بیان اور شرک کا بتلان سن کر جس سے اب تک ان کے کان نا آشنا ہیں، خدا جانے کس قدر مشتعل ہوں اور کیا کر گزریں، لہٰذا ابتدا مجھے کرنے دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب خطبہ پڑھا جس میں حق تعالی کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا کچھ اندازہ اس خطبہ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد جو ایذائیں کافروں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دیں اور جس ذوق کے ساتھ ان ایذاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر عشق ہے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے گھر کے سامنے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنائی، اور یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس مسجد میں روزانہ صبح کو بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید اور پھر صدیق کی زبان سے سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا تھا، اور ناممکن تھا کہ کسی نہ کسی پر اثر نہ ہو۔ روز کا یہ مشغلہ دیکھ کر کافروں نے مزاحمت کی۔ آخر صدیق رضی اللہ عنہ باجازت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حبش ہجرت کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ حبش میں حضرت نجاشی اصحمہ رضی اللہ کی حکومت تھی۔ پہلے وہ عیسائی تھے۔ سن 6 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت کے بادشاہوں میں یہ سعادت صرف انہی کو ملی، مگر اسلام سے پہلے بھی مسلمانوں کو ان کی حکومت میں بہت امن تھا۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق رضی اللہ نے حبش کا قصد کیا تھا۔ راستے میں ابن الدغنہ کافر تاجر قریش ملا، اور وہ باصرار واپس لے آیا اور روسائے قریش سے کہا کہ تم ایسے شخص کو نکالے دیتے ہو جو بے دیکھی ہوئی چیز یعنی ثواب آخرت کو کماتا ہے اور صلہ رحم کرتا ہے اور لوگوں کی غمخواری کرتا ہے اور مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ اچھا، اب میں ان کو امان دے کر واپس لایا ہوں، کوئی ان سے مزاحمت نہ کرنا۔ سب کافروں نے ابن الدغنہ کی امان کو منظور کر لیا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے کہ میں کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے اللہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اب تم کہیں نہ جاؤ، ہم کو بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، ہمارے ساتھ چلنا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر مکہ میں قیام کر لیا اور بدستور تلاوت قرآن اور تبلیغ اسلام کے دل ربا کام میں مشغول ہو گئے۔ یہی کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بوقت بعثت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے۔ اللہ اکبر! آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کس درجہ ان میں سیرات کر گئے تھے۔ کئی بار مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نرغے سے بچایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کفار قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے معبودوں کی مذمت کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور چادر آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچنا شروع کی۔ کسی نے جا کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ اپنے ساتھی کی خبر گیری کرو۔ وہ بےتاب ہو کر پہنچے اور کہنے لگے، تمہاری خرابی ہو، تم ایسے شخص کو قتل کیے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر جھپٹ پڑے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ پر جو کچھ گزرا، مبارک ہو، یہ انہی کا حصہ تھا۔ بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جب کئی دن کے بعد پوری طرح ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ لوگ پکڑ کر لے گئے۔ جب یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے ہیں تو اس وقت ان کی حالت بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس قسم کے واقعات جاں نثاری و جاں بازی کے قبل ہجرت کئی بار پیش آئے تھے۔ کفار قریش نے نبوت کے 7ویں سال یہ تجویز متفقہ طور پر طے کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ سارے خاندان بنی ہاشم کو محصور کر کے کھانا پینا بند کر کے فاقوں سے ہلاک کر دیں۔ چنانچہ ایک معاہدہ مرتب ہوا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قرابت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچائے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس معاہدہ پر سب نے تصدیقی علامات بنائیں اور اس کو کعبہ میں آویزاں کیا تاکہ کوئی شخص خلاف ورزی کی جرات نہ کر سکے۔ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں، اپنے چچا ابو طالب اور سارے خاندان کے مکہ سے باہر ایک پہاڑی کے درے میں جس کو شعیب ابی طالب کہتے ہیں چلے گئے۔ یہ مصیبت 3 سال تک رہی۔ ان 3 سال میں جو سختیاں گزریں کسی ظالم کے ظلم میں اس کی نظیر نہ ملے گی۔ جنگلی درختوں کی پتیاں کھا کر زندگی کے دن پورے کیے گئے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں زندہ ہی رہنا خدا کی قدرت کا ایک نمونہ تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ از خود اس مصیبت میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی شعیب ابی طالب چلے گئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس مصیبت سے نجات دی تو انہوں نے بھی نجات پائی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت صدیق رضی اللہ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے اور ہر مصیبت و آفت میں سینہ سپر رہتے۔ چنانچہ جب موسم حج میں آپ قبائل عرب کے پاس تشریف لے گئے اور جب طائف تشریف لے گئے تو ان تمام مواقع میں حضرت صدیق رضی اللہ ساتھ تھے۔ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح و شام دونوں وقت حضرت صدیق کے گھر تشریف لے جاتے اور مشورہ طلب امور میں ان سے رائے کرتے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم دیکھا تو اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو اس وقت بہت کم سن یعنی صرف 6 برس کی تھیں، بڑے ادب و اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا اور مہر کی رقم بھی اپنے پاس سے ادا کی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو سب سے پہلے انہی نے تصدیق کی۔ کفار مکہ نے ان سے کہا کہ کیا تم محمد کی اس بات کو بھی سچ مانو گے کہ وہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں عجائب و غرائب کی سیر کی اور پھر لوٹ آئے، اور اتنا بڑا سفر
رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہو گیا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا ہم تو اس سے زیادہ بعید از عقل بات ان کی مان چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت چشم زدن اور ابھی گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت چشم زدن میں ہم مان چکے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی لطافت و نورانیت تو جبرائیل سے بھی فائق ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت میں ہم کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اسی تصدیق معراج کے صلے میں صدیق کا لقب آپ رضی اللہ کو ملا تھا۔